وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے جب تک کہ وہ بحرائے کلزم اور پہاڑوں تک نہ آ گئے۔ ادھر انہوں نے ڈیرے لگا کر صلاح مشورہ شروع کیا کہ وہ اتنے گہرے پانی میں سے کیسے گزریں گے۔ فرعون کا اپنے بیٹے کے مرنے پر ماتم کرنے کے بعد غصہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گیا، اور وہ سمجھ نہ سکا کہ اس نے اپنے غلاموں کو کیوں جانے دیا۔ رتھ تیار کرو اور عبرانیوں کا پیچھا کرو، انہیں مار دو یا پھر واپس لے کر آؤ۔ جہاں پناہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں ویسے ہی ہوگا۔ دیکھو مصری فوجیں آ رہی ہیں، ہم بیابان میں پھنس گئے ہیں۔ موسیٰ ہمیں مارنے کے لیے یہاں لایا ہے، اس بیابان میں مرنے کی بجائے غلاموں کی طرح زندہ رہنا بہتر تھا۔ جب مصریوں نے عبرانیوں کو بغیر مدد کے دیکھا تو ان کو وہ سارے دکھ یاد آئے جو موسیٰ کی وجہ سے مصر پر آئے۔ وہ ان کو مارنے کے لیے تیار تھے۔ ہمارے ارد گرد پہاڑ ہیں اور سامنے پانی ہے، ہم پھنس گئے ہیں۔ خداوند ہمیں بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا ہے؟ جہاں ہو وہیں کھڑے رہو، خداوند ہمیں شاندار طریقے سے بچائے گا۔ خداوند نے فرعون کے دل کو ایک دفعہ اور سخت کر دیا، آج کے بعد تم کبھی مصری فوج کو نہیں دیکھو گے۔ جیسے ہی یہ محسوس ہوا کہ اب مصری فوج عبرانیوں پر چڑھ جائے گی، اسی وقت آسمان سے ایک آگ کا ستون نکلا اور اس نے مصری فوجوں کے راستے بند کر دیے۔ اس رات عبرانیوں کے لیے روشنی اور مصریوں کے لیے گھوٹ اندھیرا تھا۔ موسیٰ نے اپنا عصا سمندر پر بڑھایا اور آسمان سے ایک تیز آندھی سمندر پر چلی، جس نے سمندر کو کھول کر درمیان سے 2 حصے کر دیا اور سمندر کے بیچ زمین پر ایک خشک رستہ بن گیا۔ یہ ایک شاندار معجزہ تھا، اور بنی اسرائیل نے سمندر کی خشک زمین کو پیدل چل کے پار کیا۔ آنے والے دنوں میں وہ خداوند کے گیت گائیں گے جس نے ان کے لیے سمندر میں ایک راستہ بنایا۔ ہر کوئی جانے گا کہ صرف ایک ہی زندہ خدا ہے جس کا نام یہوہ ہے۔ یہ ان سب میں سے بہترین ہے جو ہم نے مصر میں دیکھے۔ واہ، ہمارا خدا سب سے اچھا ہے، ہم سمندر کے بیچ میں ہیں۔ یوسایا، بے وقوفی نہ کرو، ادھر سے پیچھے ہو جاؤ، تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں تیرنا نہیں آتا۔ میں صرف اس خوبصورت مچھلی کو چھونا چاہتا ہوں۔ جب عبرانی سمندر پار کرنے کے نزدیک تھے تو خداوند نے آگ کی دیوار جو مصری فوج کے سامنے تھی ہٹا لی۔ انہیں سمندر کا یہ حصہ نہ دکھا اور اسرائیل کے پیچھے بھاگے۔ آگے بڑھو اور ان عبرانیوں کو مار دو۔ تم نے آج یہوہ خدا کی طاقت دیکھی ہے۔ دیکھ، پانی واپس آ رہا ہے، اب یہ سارے ڈوب جائیں گے۔ ہر مصری فوجی سمندر میں ڈوب گیا، ان کے لکڑی اور پتھر کے خدا بھی انہیں نہ بچا سکے۔ ان سب کے مردہ جسموں کو دیکھو، سمندر مرے ہوئے مصری فوجیوں سے بھر گیا ہے۔ یقیناً یہوہ ہی خداوند ہے اور کوئی نہیں جو اس کی طرح کے کام کر سکے۔ ہم اس دن کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ سمندر اور مردہ مصری فوج کو پیچھے چھوڑ کر بنی اسرائیل نے وسیع بیابان میں موسیٰ اور بادل کے ستون کا پیچھا کیا۔ وہ وہی سب کچھ کھاتے پیتے رہے جو وہ مصر سے لے کر نکلے تھے۔ کافی دنوں کے سفر کے بعد بادل جو انہیں راستہ دکھا رہا تھا پانی کے کنووں کے پاس رک گیا۔ عبرانیوں نے وہاں ڈیرا ڈالا جب تک کہ ان کی خوراک ختم نہ ہو گئی اور خوراک کے لیے کوئی اور جگہ نہ تھی۔ یہ سب کچھ مایوس کن تھا۔ ہم مصر میں رک سکتے تھے اور اس سے بہتر زندگی گزار سکتے تھے۔ غلام ہوتے ہوئے ہمارے پاس کھانے کے لیے کافی ہوتا، یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، کیا تو ہمیں یہاں بھوکا مارنے کے لیے لایا ہے؟ میری بات سنو، تم میرے خلاف نہیں بلکہ خدا کے خلاف جس کی ہم پیروی کرتے ہیں شکایت کر رہے ہو۔
यहोवा फरमाता है कि वो आसमान से रोटी भेजेगा। हर सुबह तुम जमीन को इससे ढका हुआ पाओगे। तुम्हें सिर्फ इसे उठाना और खाना होगा। मूसा ने क्या कहा है? हम कैसे खाना खाएंगे? बच्चे भूखे हैं। वो कहता है कि यहोवा हर सुबह आसमान से रोटी की बारिश करेगा। सूरज तलू होने का वक्त हो चुका है। क्या तुम्हें यकीन है कि जिस तरह मूसा कह रहा है जमीन पर रोटी होगी? अगर इस तरह ना हुआ तो हम भूखे रह जाएंगे। क्या तुमने कभी आसमान से रोटी के गिरने के बारे में सुना है? नहीं, लेकिन मैंने कभी समुद्र के दरमियान रास्ता बनने के बारे में नहीं सुना था। ये मूसा का खुदा सारी कायनात का बनाने वाला है। मेरा नहीं ख्याल कि इसके लिए आसमान से रोटी गिराना मुश्किल है। चलो, वक्त हो गया है, चल कर देखते हैं। आसमान से रोटी? बिल्कुल इसी तरह जैसे उसने कहा था। हम हमेशा शक क्यों करते हैं? देखो, ये हर जगह मौजूद है। ओह, ये तो बड़ी मजेदार है। इसका मजा शहद जैसा है। सच है कि यहोवा खुदा है और मूसा उसका नबी। जब तक वो बियाबान में रहे, खुदावंद उनको फरिश्तों की आसमानी खुराक से सैर करता रहा। जब तक बादल का सतून उनके डेरे के पास खड़ा रहा, अबरानी पानी के चश्मों के पास ठहरे रहे और आसमान की खुराक खाते रहे। लेकिन जैसे ही बादल चलना शुरू करता, वो अपने खैमे इकट्ठे करके उसका पीछा करते हुए नामालूम बियाबानों की तरफ निकल जाते। लेकिन एक ऐसा वक्त भी आया जब उनके पास पानी खत्म हो गया। चूंकि वो हमें रोटी देता है, इसलिए वो हमें प्यासा मारेगा। मेरी छोटी बेटी मर जाएगी अगर हमें जल्दी पानी ना मिला। हमें मिस्र में ही रहना चाहिए था। 1-2 दिन में सारे जानवर मरना शुरू हो जाएंगे और फिर हमारे बच्चे भी मरना शुरू होंगे। हमें तुम्हें पत्थरों से मार देना चाहिए। क्या खुदावंद हमारे साथ है कि नहीं? मैं जाऊंगा और यहोवा के साथ बात करूंगा। खुदावंद ने मूसा को बताया कि क्या करना है। आओ और यहोवा की ताकत देखो। तुम इस पर ईमान नहीं लाते और इससे शिकायत करते हो और इसे नाराज करते हो। उसने तुम्हें खाने के लिए रोटी दी और अब इस बंजर चट्टान से पानी मुहैया कर रहा है। पानी दरिया की तरह बहने लगा। बादल दोबारा चला और अबरानी भी उसके पीछे अपना सामान इकट्ठा करके बियाबान में एक पहाड़ जो सीना कहलाता है की तरफ चल पड़े। वहाँ मूसा ने दुआ की और खुदावंद ने उससे फिर कलाम किया। उन्हें याद करवा कि किस तरह मैंने उन्हें मिस्रियों से छुड़ाया और उन्हें आज़ाद करवाया, उन्हें खुराक और चट्टान में से पानी दिया। उन्हें बता कि अगर वो मेरे हुक्मों को मानेंगे तो वो तमाम रुए ज़मीन पर बाकी कौमों से बढ़कर मेरे खास लोग होंगे, और अगर वो फरमाबरदारी करेंगे तो वो काहनों का राज होंगे। मूसा, जब मैं तेरे साथ कलाम करूंगा तो मैं एक गहरे बादल की शक्ल में आऊंगा ताकि लोग देख सकें और सुन सकें और जाने कि मैं हूं। मूसा पहाड़ से उतरा और लोगों को वो सब बताया जो खुदावंद ने फरमाया था। हम पैरवी करेंगे और वो सब कुछ करेंगे जिसका खुदा ने हमें हुक्म दिया है। फिर जाओ और अपने कपड़े और जिस्मों को धोकर अपने आप को खुदा की इबादत के लिए तैयार करो। आज से 3 दिन बाद खुदा यहाँ तुम्हारे पास आएगा। जैसा कि खुदा ने हुक्म दिया था, तीसरे दिन वो लोग खुदा का कलाम सुनने के इंतजार में पहाड़ के सामने इकट्ठे हुए। एक अजीबोगरीब बादल ने पहाड़ को ढक लिया और फिर मूसा पहाड़ के ऊपर आ। मूसा, मैं यहोवा खुदा हूं जो तुझे मिस्र की जमीन से निकाल कर लाया। जब तू नीचे जाए तो इस पहाड़ के इर्द गिर्द बाड़ लगा देना। अगर बाकी लोगों ने इस पहाड़ को छुआ तो वो मर जाएंगे।
میں تجھے 10 احکام دوں گا جو تو ان لوگوں کو ضرور بتانا۔ تو میرے حضور غیر معبودوں کو نہ مانا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، یاد کر کے تو سبت کا دن پاک ماننا، تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا، تو خون نہ کرنا، تو زنا نہ کرنا، تو چوری نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا، تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا۔ جب موسیٰ پہاڑ سے نیچے اترا تو اس نے اسرائیل کے 70 بزرگوں کو اکٹھا کیا اور انہیں خدا کے 10 احکامات کے بارے میں بتایا۔ تم سب 70 لوگ میرے ساتھ پہاڑ کی طرف دوبارہ جاؤ گے، وہاں خداوند تمہیں ملے گا جیسے مجھے ملا تھا۔ تم سب یہ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، لیکن مجھے سب سے پہلے یہ احکام جو خداوند نے مجھے دیے ہیں ایک کتاب میں لکھنے چاہیے۔ یہ اچھے احکام ہیں، ہم یہ کریں گے۔ موسیٰ نے بڑے دھیان کے ساتھ وہ سب باتیں جو خداوند نے فرمائی تھیں لکھی۔ خدا کے روح نے اس کی بڑی مدد کی تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ جب موسیٰ نے خدا کا کلام لکھنا ختم کیا، اس نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور خداوند کا کلام انہیں پڑھ کر سنایا۔ جو کچھ خداوند نے فرمایا ہے اچھا ہے اور ہم یہ ضرور مانیں گے۔ پس اسرائیلی قوم نے خداوند کے ساتھ عہد باندھا۔ خداوند انہیں برکت دے گا، زندگی دے گا اور انہیں ان کے دشمنوں سے نجات دلائے گا، اور وہ راست بازی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہوئے اس کے تمام احکامات کی فرما برداری کریں گے۔ خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ خون کی قربانی کرے اور لوگوں پر اس کا خون چھڑکے۔ وہ تمام گناہگار تھے، موت کے حقدار، حتیٰ کہ موسیٰ اور ہارون بھی، لیکن خدا بہت مہربان تھا، اس نے ان کی نجات کا ایک راستہ نکالا۔ معصوم بھیڑ ذبح کر کے اور اس کا خون پوری قوم پر چھڑک کر خدا نے ان کے گناہ معاف کیے اور انہیں مارا جس کے وہ حقدار تھے، اور برا جو موت کا حقدار نہیں تھا ان لوگوں کی جگہ پر ذبح ہوا جو موت کے حقدار تھے۔ اب تمہارے گناہ ڈھانکے گئے ہیں، تم 70 لوگ میرے ساتھ پہاڑ پر جاؤ گے اور خداوند کا جلال دیکھو گے۔ پس اسرائیل کے 70 بزرگوں نے پہاڑ تک موسیٰ کا پیچھا کیا جہاں خداوند نے موسیٰ سے کلام کیا۔ اچانک ان کے سامنے خداوند کا تخت ظاہر ہوا۔ خدا کا جلال۔ 70 بزرگوں نے موسیٰ کو پہاڑ پر چڑھتے اور اسے خداوند کے نورانی جلال میں گم ہوتے ہوئے دیکھا۔ اتنا حسین نظارہ، او جلال، موسیٰ جیسا کوئی شخص نہیں جو خداوند کے ساتھ آمنے سامنے بات کر سکے۔ موسیٰ، تو لوگوں کو لے تاکہ وہ ایک خیمہ اجتماع بنائیں جہاں وہ میری پرستش کریں۔ اس کے اندر ایک مذبح ہوگا جہاں لوگ قربانیاں چڑھائیں گے، اور ایک پاک ترین مقام ہوگا جہاں میں تیری آنے والی نسلوں سے سال میں ایک دفعہ سردار کہن سے ملنے آیا کروں گا۔ میں تجھے مکمل طور سے بتاؤں گا کہ یہ خیمہ اجتماع کیسے بنانا ہے۔ لاوی کے قبیلے سے میرے کاہن ہوں گے، ہارون اور اس کے بعد اس کے بچے سردار کاہن ہوں گے۔ وہ لوگوں کو راست بازی کی تعلیم دیں گے، اور جب لوگ گناہ کریں گے تو وہ قربانیاں چڑھائیں گے۔ کئی ہفتے پہلے وہ اس پہاڑ کی آگ میں غائب ہوا تھا، اب تک تو وہ مر چکا ہوگا۔ ہاں، ہم اس بیابان میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہ سکتے۔ ہمیں ایک خدا کی ضرورت ہے جو ہماری رہنمائی کرے جیسا کہ موسیٰ کرتا تھا۔ آؤ اپنے خدا کے لیے ایک سونے کی مورت بنائیں۔ موسیٰ مر گیا ہے، ہارون ہمارے لیے ایک سونے کا خدا بنائے گا جو ہمیں پھر مصر لے کر جائے گا۔ ہمیں اپنا سونا دو۔ بے وقوفوں نے اپنے ہاتھ سے بیل کا مجسمہ بنایا اور اسے خدا کہا۔ شیطان کی اصل شکل گناہ کرنے سے پہلے ایک بیل کی تھی۔ اگرچہ لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ شیطان نے ان کو اپنی عبادت کے لیے قائل کر لیا تھا، ہارون نے لوگوں کی خواہشات کو مانا اور ان کے لیے سونے کا خدا بنانے میں مدد کی۔
یہ تمہارا خدا ہے جو تمہیں مصر کی زمین سے نکال کر لایا۔ کل ہم ایک بہت بڑی قربانی چڑھائیں گے اور یہوہ کی عبادت کریں گے۔ ہارون تھوڑا کم عقل تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ شبیہ خدا کی نہیں ہو سکتی، لیکن وہ لوگوں سے خوف زدہ تھا۔ خداوند نے انہیں پہلے ہی حکم دیا تھا کہ کوئی تراشی ہوئی مورت بنا کر اس کی عبادت نہ کرے، لیکن وہ اپنے تصورات کی پیروی کر رہے تھے۔ لوگوں نے ناچنا شروع کر دیا اور اپنے آپ کو ننگا کر لیا۔ وہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر بدکاری کرنا شروع ہو گئے۔ خداوند ان سب کو برباد کرنے کے لیے تیار تھا اور انہیں آگ میں پھینکنے لگا تھا جو اس نے شیطان اور اس کے چیلوں کے لیے تیار کی تھی۔ خداوند نے موسیٰ سے کلام کیا اور فرمایا، نیچے جا، لوگوں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو ننگا کر لیا اور ایک بت کے آگے ناچ رہے ہیں۔ مجھے ان سب کو تباہ کر دینا چاہیے۔ ان کے دل سخت ہیں اور وہ راست بازی کے کام نہیں کرتے۔ موسیٰ کو غصہ آیا جب اس نے دیکھا کہ لوگ خدا کو بھول چکے ہیں اور اپنے لیے ایک بت بنا لیا ہے۔ تم نے خدا کے حکموں کو توڑا ہے۔ موسیٰ نے پتھر کی سلیں جن پر احکام لکھے تھے توڑ دی۔ کیا خداوند نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ تم یہوہ کے سوا کسی نئے خدا کو نہ ماننا؟ کیا ایک بت جسے تم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تمہارا خالق ہو سکتا ہے؟ موسیٰ نے سونے کے بیل کو توڑا اور اسے پیس کر باریک باریک کر دیا۔ اگر تم یہوہ کی طرف ہو تو اس طرف میرے پاس آ کر کھڑے ہو جاؤ، اور اگر تم نے مصر کے خداؤں کی عبادت کرنی ہے تو ادھر ہی کھڑے رہو۔ ہم ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا کی پیروی کریں گے۔ اس کی بجائے میں اس خدا کی پیروی کروں گا جس نے بحیرہ کلزم کو 2 حصے کیا، اگرچہ اس کی کوئی شبیہ نہیں ہے۔ گناہ کی سزا موت ہے۔ یہوہ خدا فرماتا ہے کہ ان کو مرنا چاہیے۔ اب اپنی تلواریں لو اور ان سب کو ختم کر دو جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اس دن 3000 بتوں کے پجاری اور بدکار مارے گئے۔ رحم کرو۔ موسیٰ پہاڑ پر گیا اور خدا نے ایک دفعہ پھر پتھر کی 2 سلوں پر احکامات لکھے۔ جب موسیٰ نیچے اترا تو اس نے لوگوں کو خداوند کے احکامات دکھائے اور لوگ ان کی فرمانبرداری کے لیے راضی ہوئے۔ خداوند نے فرمایا کہ تم سخت دل اور باغی لوگ ہو۔ جب تم نے گناہ کیا تو اس نے فرمایا کہ وہ تم سب کو مار دے گا، لیکن میں نے تمہارے لیے دعا کی اور وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ خدا واقعی رحیم اور معاف کرنے والا ہے۔ خداوند نے ان کو خیمہ اجتماع بنانے کے لیے ہدایات دیں۔ اگر ہم اسے اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بنائیں گے تو وہ ہمیں وہاں ملنے کے لیے آئے گا۔ چونکہ ہم سب گناہ گار ہیں، خدا نے ہماری اپنے تک رسائی کے لیے ایک راستہ بنایا ہے۔ لاوی ہر روز خون کی قربانیاں چڑھائیں گے۔ سال میں 1 دفعہ خون عہد کے صندوق پر لگایا جائے گا۔ جب خداوند عہد کے صندوق پر دیکھے گا جیسا کہ اس نے مصر میں کیا تھا، وہ ہمارے گناہ معاف کر دے گا اور ہم نہیں مریں گے۔ یہ خداوند کے معاف کرنے کا طریقہ ہے۔ چنانچہ خیمہ اجتماع کی تعمیر مکمل ہوئی اور کاہنوں نے روزانہ کی قربانیاں چڑھانی شروع کیں۔ جب خدا نے ان کا ایمان دیکھا جو جانوروں کا خون پیش کر رہے تھے تو خداوند نے ان کے گناہ معاف کر دیے۔ لیکن لوگ بیابان میں رہنے سے خوش نہیں تھے، پس انہوں نے ہر وقت شکایت کی۔ ایک ایسا دن بھی آیا جب ان کی شکایتیں اور بے دینی حد سے بڑھ گئی اور انہوں نے خداوند کو عدالت کے لیے ابھارا۔ اوف، دیکھو سانپ، وہ بہت زیادہ ہیں۔ خدا نے بہتات میں زہریلے سانپ ان کے خیموں میں ان کے گرم گوشت کی تلاش میں بھیجے۔ خدا رحیم ہے، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے گناہ کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ جلد ہی ان کے خیمے زہریلے سانپوں سے بھر گئے۔ خداوند ہماری مدد کر۔ حتیٰ کہ سانپ ان کو رات کے وقت بھی ان کے خیموں میں بھی ڈھونڈ لیتے۔ مدد کرو، سانپ نے ڈس لیا ہے۔ نہیں نہیں، یوآب، ماں،
حتیٰ کہ بچوں کو بھی اپنے والدین کے گناہوں کی سزا بھگتنی پڑی۔ پورے کیمپ میں غم اور دکھ سے بری رونے کی آوازیں سنی جا سکتی تھیں۔ گناہ کی مزدوری بہت خوفناک ہے۔ یہ لگ رہا ہے کہ وہ پورے کیمپ میں پھیل گئے ہیں اور ہر لمحے کے گزرنے کے ساتھ حالت اور بھی ابتر ہو رہی ہے۔ کئی پہلے ہی مر چکے ہیں۔ ہمیں موسیٰ کو ڈھونڈنا چاہیے۔ یقیناً یہ خدا کا کام ہے۔ وہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ان سے ناراض ہے۔ تمہیں خدا سے بات کرنی چاہیے۔ ہم اس سزا کے حقدار ہیں، لیکن اسے کہہ کہ ہم پر رحم کرے۔ لوگ کب جانیں گے کہ خدا ان کے گناہوں پر سنجیدہ ہے؟ ان کو اس کے احکام ماننے چاہیے اور ایک نیک قوم بننا چاہیے۔ اے خداوند، مہربانی کے ساتھ اپنے لوگوں پر رحم کر اور ان کے گناہ معاف کر۔ جا ایک تانبے کا اژدہا بنا، بالکل اسی طرح کا جس نے لوگوں کو ڈسا ہے۔ اسے ایک بانس پر کھڑا کر تاکہ سب اسے دیکھ سکیں۔ انہیں کہہ کہ صرف اس تانبے کے اژدہا کی طرف دیکھیں تو وہ فوراً شفا پا جائیں گے۔ خداوند نے ایک راستہ نکالا ہے، بس اس تانبے کے اژدہے کی طرف دیکھو تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ وہ مرنے والا ہے۔ نہیں، خدا نے ایک راستہ دیا ہے۔ اپنی آنکھیں کھولو اور دیکھو اور زندہ رہو۔ یہ ایک معجزہ ہے۔ ہمیں دوسروں کو بھی بتانا چاہیے۔ یہ میرے لیے کارآمد ثابت ہوا ہے۔ میں دوسروں کو بھی یہ بتاؤں گا۔ دیکھو اور زندگی پاؤ۔ تم اسے جھوٹی امید دے کر کیوں تکلیف دے رہے ہو؟ دوسروں نے دیکھا اور ٹھیک ہو گئے ہیں۔ کیا تم دیکھ نہیں سکتے کہ میں مر رہا ہوں؟ تم کیوں مجھے یہ بے وقوفوں والی باتیں سنا کر تنگ کر رہے ہو؟ وہ مر گیا۔ مجھے افسوس ہے کہ اس نے یقین نہیں کیا۔ اس میں بہت غرور تھا۔ ایک دفعہ پھر لوگوں نے خداوند کی قدرت دیکھی۔ کیمپ سے سارے سانپ چلے گئے اور زندگی پھر اپنی ڈگر پر واپس آ گئی۔ لیکن لوگ پھر بھی خداوند کے احکامات بھول کر اپنی راہوں پر چلتے رہے۔ بنی اسرائیل نے بادل کا پیچھا کیا۔ خدا نے آسمان سے من بھیج کر ان کی خوراک کا بندوبست کیا اور انہیں پینے کے لیے پانی بھی دیا۔ وہ ان کو ملک موعودہ تک جلد لے جاتا، لیکن وہ نافرما بردار رہے اور اس کے احکامات کی تعمیل نہ کی۔ پس خداوند انہیں 40 برس تک بیابان میں گھماتا رہا۔ موسیٰ، تم سمجھتے ہو کہ تم اکیلے ہی خدا کے قریب ہو۔ ہم بھی اسی طرح پاک ہیں جیسے کہ تم۔ در حقیقت ساری جماعت پاک ہے۔ ہمارے درمیان کوئی گناہ گار نہیں بچا اور خدا ہمارے درمیان موجود ہوتا ہے۔ اب ہمیں صرف یہ بتانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے اور ہمارا انصاف کرنے کے لیے تمہاری اور ہارون کی ضرورت نہیں۔ ہم اپنا انصاف کرنے کے قابل ہیں جیسے کہ تم۔ ہاں، میں بیابان کی اس آوارہ گردی سے تنگ آ گیا ہوں اور خدا بھی ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر مار رہا ہے۔ ہاں، یہ موسیٰ کی غلطی ہے۔ وہ ہم سے بہت زیادہ توقع رکھتا ہے۔ موسیٰ خیمہ اجتماع میں گیا اور خداوند سے پوچھا کہ اب کیا کریں۔ خدا نے فرمایا ہے، اے لاوی کے بیٹو، تم نے اپنے اوپر بہت ذمہ داریاں لے لی ہیں۔ تمہارے لوگ کاہن بن رہے ہیں، جبکہ خداوند نے انہیں کاہن بننے کے لیے مقرر نہیں کیا۔ کل خداوند ہمارا انصاف کرے گا اور ہم جانیں گے کہ کون خداوند کے کاہن ہیں، کون مقدس ہیں اور کون نہیں۔ کل صبح خیمہ اجتماع آ جانا اور اپنے بخور دانوں میں آگ بھی ڈال کر لانا۔ اگلا دن جو اپنے آپ کو پاک کاہن اور لوگوں پر حکمرانی کرنے والا سمجھتے ہیں، قریب آ جائیں۔ خدا آج ہمیں یہاں ملے گا اور انتخاب کرے گا۔ ہم اس کی طاقت اور اس کا جلال دیکھیں گے۔ اپنے آپ کو ان گناہگار لوگوں سے جدا کر میں انہیں مارنے کے لیے تیار ہوں۔ ان کے خیموں سے دور ہو جاؤ، ان کے نزدیک نہ جاؤ ورنہ تم بھی مارے جاؤ گے۔ یہ ایک آزمائش ہے۔ اگر یہ لوگ ایک عام موت مرے تو تم جان سکتے ہو
کہ میں ایک جھوٹا نبی ہوں اور یہ کہ خداوند میرے سے کلام نہیں کرتا۔ لیکن اگر تم آج ایک نئی چیز دیکھو کہ اگر زمین کھل جاتی ہے اور ان کو اور ان کی تمام اشیاء کو نگل کر جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں گرا دیتی ہے، تو تم جان لو گے کہ انہوں نے خداوند کا گناہ کیا ہے، اور یہ کہ میں اس کا نبی ہوں۔ وہ تمام لوگ جو اپنے آپ کو کاہن سمجھتے تھے، ان سب کو جہنم کی آگ جو شیطان اور اس کے چیلوں کے لیے تیار کی گئی تھی نگل گئی۔ ان کے تانبے کے بخور دان اٹھا لو اور اس کے تانبے سے مذبح کو منڈ دو۔ جب بھی تم اس مذبح کو تانبے کے ساتھ ڈھکا ہوا دیکھو تو تم وہ دن یاد کرنا جب لوگوں نے خدا کے احکام کو نظر انداز کیا اور اپنے آپ کو کاہن بنانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ یہ وہ دن تھا جسے بنی اسرائیل کبھی نہ بھول سکے۔ خداوند نے واضح کیا کہ موسیٰ ہی اس کا نبی ہے اور صرف جن کو وہ چاہتا ہے کاہن کے عہدے پر مقرر کر سکتا ہے۔ خداوند کا جلال ہمیشہ خیمہ اجتماع پر رہا اور لوگ اپنی خوشی سے 40 برس بیابان میں موسیٰ کی پیروی کرتے رہے۔ خداوند کا جلال ہمارے ساتھ ہے اور وہ آسمان سے ہمیں روٹی دیتا ہے۔ خداوند نے آسمان سے روٹی دینے کا سلسلہ جاری رکھا اور وہ ان کو چٹان سے پانی مہیا کرتا رہا۔ آگ کا زیتون رات کو اور بادل دن کے وقت ان کو گھیرے رہتا تھا۔ انہوں نے خداوند کے احکامات کی فرمانبرداری کرنا سیکھا۔ موسیٰ نے جس طرح حکم دیا، کاہنوں نے اسی طرح خیمہ اجتماع پر حاضر ہونے اور روزمرہ کی قربانیاں دینے کا سلسلہ جاری رکھا۔ 40 برس بیابان میں گزارنے کے بعد جب ہر ایک ملک موعودہ میں جانے کی تیاری کر رہا تھا، خداوند نے موسیٰ کو پہاڑ پر بلایا۔ وہاں خداوند کے ساتھ آخری دفعہ بات کرنے کے بعد وہ لیٹ گیا اور ابدی نیند سو گیا۔ فوراً ہی اس کی روح خداوند کے حضور میں پہنچا دی گئی، جہاں وہ آخری وقت تک رہے گا اور اپنے لوگوں سے دوبارہ ملے گا، اس زمین پر جس کا وعدہ خداوند نے ابراہیم سے کیا تھا۔ تقریباً 500 برس گزر چکے تھے جب یہوہ خدا نے ابراہیم کو اپنے لوگوں کو چھوڑنے اور اس زمین پر جانے کو کہا تھا جو وہ اس کو دے گا۔ خداوند خدا کا عہد جو اس نے ابراہیم اور سارہ سے باندھا تھا کہ وہ اسحاق سے ایک بڑی قوم پیدا کرے گا، پورا ہوا۔ یعقوب، جس کا نام بعد میں اسرائیل رکھا گیا، کہ 12 بیٹے 12 قبیلے بن گئے اور لوگوں کی ایک بڑی جماعت بنے۔ وہ غلامی سے آزاد ہو گئے تھے، موسیٰ کے ساتھ بیابان میں پھرتے رہے، خداوند کے احکام حاصل کیے اور آخرکار اب وہ ملک موعودہ میں داخل ہو رہے تھے۔ بیابان کے سفر کے دوران ایک نوجوان لڑکا ہمیشہ موسیٰ کے ساتھ ساتھ رہا اور وہ یہ دیکھتا اور سمجھتا رہا کہ کس طرح اسرائیل کی قوم کی رہنمائی کرنی ہے۔ وہ لڑکا یشوع بڑا ہو کر ایک طاقتور جنگجو بنا۔ جب موسیٰ خداوند کے پاس چلا گیا تو یشوع کو خداوند نے منتخب کیا کہ وہ لوگوں کو اس زمین پر لے جائے جس کا وعدہ خدا نے ابراہیم سے کیا تھا۔ لوگوں نے پیشن گوئی یاد کی کہ وہ ایک اجنبی زمین پہ اجنبی لوگ ہوں گے اور پھر 400 برس بعد وہ اپنے باپ دادا کی زمین پر واپس آئیں گے۔ خداوند نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ جس دن انہوں نے یردن کو پار کیا، آسمان سے من آنا بند ہو گیا اور انہوں نے زمین کی تازہ روٹی کھائی۔ سنیے جی، خداوند نے ہم کو کتنی خوبصورت زمین دی ہے۔ ہاں، یہ ہمارے بچوں کی پرورش کے لیے ایک عمدہ جگہ ہے اور وہ یہاں پاکیزگی اور سکون سے رہنا سیکھیں گے۔